الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حضرات، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنی توفیق اور عنایت سے، بلکہ یہ کہا جائے کہ خاص عنایت سے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں جمع کیا ہے. ہم اس پر اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کی بدولت ہمیں اور آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس موضوع یا جس پروگرام کو آگے بڑھانے ہم اور آپ جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اصول ثلاثہ، یعنی 3 بنیادیں. اور بنیاد کہتے ہیں کہ کسی چیز پر کسی چیز کا ڈھانچہ رکھا جائے. زمین پر اگر گھر بنانا ہے تو اس کے لیے زمین کی بیس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ بیس کو مضبوط نہیں کرتے اور اس پر عمارت کتنی ہی مہنگی کیوں نہ بناتے ہو، کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرتے ہو، بنیاد ناقص ہونے کی وجہ سے، نامکمل ہونے کی وجہ سے اس پر کھڑی عمارت کی کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں. لیکن اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ پھر گھر کیسا بھی بناؤ وہ گھر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا. تو یہی اصول 3 اصول کی بات ہو رہی ہے، جس میں سے ایک اصول کو آپ نے مدرس فضیلت الشیخ شکیل عمری حفظہ اللہ کے ذریعے جانا. اور پہلا اصول کیا تھا؟ من ربک، یعنی اللہ رب العالمین کی پہچان. اللہ کی پہچان، یہ ہمارا پہلا اصول تھا. آج جس اصول کے تعلق سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہیں دین کی پہچان. یعنی دین کی معرفت. سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ ہمارا دین کیا ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. اس کا مطلب ہوا دین کی پہچان، یعنی دین اسلام کی پہچان. تو ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے بعد، اللہ کی معرفت کے بعد یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ ہم جس اسلام پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا جس اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ اسلام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. یہ جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے. اس لیے مؤلف رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب نے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ان 3 اصولوں کو بیان کیا. اور دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ دین اسلام کی معرفت پہچان. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین کو یعنی اسلام کو کیسے پہچانیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو 2 چیزوں کے ذریعے پہچانیں. یا کسی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں، کسی بڑے مفکر کے افکار و خیالات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر ہمیں دین کو پہچاننا ہے، اسلام کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے 2 مضبوط دلیلیں ہیں جسے ہم اور آپ قرآن اور حدیث کہتے ہیں. قرآن اور حدیث، یہ 2 بنیادیں ہیں. اب پورا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کی پہچان قرآن اور حدیث کی دلیلوں کی روشنی. تو اگر ہمیں اور آپ کو دین کو پہچاننا ہے تو ہمیں
قرآن سے اور حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی علماء، کسی پیر، کسی مرشد، کسی پیشوا کی باتوں میں آ کر دین کو سمجھتے ہیں تو ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے، الا یہ کہ بتانے والا ایسا ہو جو آپ کو خالص قرآن اور حدیث سے دین کو سمجھاتا ہے تو اس کی بات قابل قبول ہے، ورنہ افکار و خیالات کی بنیاد پر دین کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جو دین اسلام سے گمراہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو اسلام کو ماننے والا کہتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے دور ہونے کی وجہ سے وہ اسلام کے صحیح معنی مفہوم کو پہچان نہیں۔ اب اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا اگر میننگ آپ نکالیں، مطلب عام مطلب یہ ہوتا ہے حوالے کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دے گا۔ اس کی تعریف علماء نے یہ بیان کی ہے کہ توحید کے ساتھ یا توحید کے تمام تقاضوں، مطلوبات، ڈیمانڈ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ بن جانا، شرک اور مشرکین سے علیحدگی یعنی الگ ہونے کا اعلان کرنا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں، اسلام کے مفہوم میں، اسلام کے معنی میں 3 چیزیں پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے حوالے کرنا۔ دوسرا ہے اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ بننا۔ فرما بردار بننا۔ اور نمبر 3 ہے شرک اور مشرک سے دشمنی اور الگ ہونے کا اعلان کرنا کہ ہم شرک سے بھی دور ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں ان سے بھی ہم بیزار ہیں، بری ہے، الگ اور تھلگ ہے۔ تو یہ حوالہ ہوا اسلام کا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنے آپ کے حوالے کر دینا یہ عام بات ہے۔